اس ٹائم سب سے زیادہ اگر کوئی کمفرٹیبل ہے یا کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہے تو عمران خان ہے، کیونکہ انہوں نے میدان خالی نہیں چھوڑنا ان لوگوں کے لیے تاکہ یہ بڑے آرام سے کوئی بھی سکون سے حکومت بغیر خرچوں کے بنوا کے بٹھا دیں، الیکشن سے پہلے ہی ناراض ہو جائیں۔ ناراض ہو جائیں کس سے؟ بس جس سے بھی ناراض ہونا ہے، جس سے راضی ہوئے تو انہیں سے ناراض ہو جائیں۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں، اور کے ساتھ ان کی جو ان سے ہے، انہوں نے جو پریڈکشن کی جی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، سیم اسی ایگزیکٹ ڈیٹ کو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی۔ عمران ریاض صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی جب وہ آئیں گے تو وہ بولنے کی صلاحیت ان کی اس طرح کی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہوا جی، وہ آئے تو ان کے بولنے کی صلاحیت اس طرح کی نہیں تھی۔ اور باقی اب سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے آگے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سیاست بڑی گرم ہوئی ہوئی ہے اور موسم بڑا ٹھنڈا ہے۔ ہاں جی، بس ایسے ہی ہے، چلو اسی بہانے سردیاں اچھی گزر جائیں گی۔ صحیح ہے سر۔ سر خان صاحب کی بات کریں تو خان صاحب دن بدن مشکلات کا شکار ہے، ایک کیس سے نکلتے ہیں تو دوسرے کیس میں پھنس جاتے ہیں، تو ان کے لیے آسانیاں کب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، اس میں خان صاحب کے لیے اب آسانیاں ہی آسانی ہیں، ہر گزرتا دن جو ہے ان کو آسانیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ان کو اب قید میں رکھنا تو بہت مشکل ہے، جو بھی دن گزر رہا ہے وہ کبھی بھی رہائی کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور جو پاپولیرٹی یا پذیرائی ہے اس میں بھی کسی طور کمی ہوتی نہیں نظر آ رہی۔ تو یہ تو بس جیسے کہتے ہیں نا کہ دیکھنے کا نظریہ ہے۔ اس ٹائم سب سے زیادہ اگر کوئی کمفرٹیبل ہے یا کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہے تو عمران خان ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل لیڈر کے لیے عوامی جو سپورٹ ہوتی ہے یا عوامی جو پاپولیرٹی ہوتی ہے وہی اس کی زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور وہ اس وقت صرف عمران خان کے پاس ہے، اور ایون کہ جو پھر ایسی ان کے پاس ہے کہ ان کے حریفوں کو ان سے بھی زیادہ یقین ہے کہ وہ ان کے پاس ہے، کیونکہ ورنہ یہ کب کے الیکشن ہو چکے ہوتے، یہ اتنے ڈیلے میں جانے ہی نہیں تھے۔ سر لاسٹ ویڈیو میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ جی الیکشن جو سا ہے نا 20 جنوری تک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اب الیکشن میں تھوڑی تھوڑی مشکلات آنی شروع ہو گئی ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی الیکشن نہ ہو، جیسے فضل الرحمان صاحب کا بھی پچھلے دنوں بیان آیا کہ جی الیکشن کو آگے کیا جائے، تو وہ آہستہ آہستہ کچھ ایسے، اور سینٹ میں بھی اس کی قرارداد منظور ہوئی کثرت رائے سے، تو آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 20 تاریخ تک کوئی ایسا سین ہے؟ میں نے ہی کہا تھا ان کو بھی، دونوں کو فون کر کے نا کہ بھائی یہ کرو تاکہ میری پریڈکشن ٹھیک ہو جائے اور دو چار اور کو بھی فون کیا ہوا، وہ بھی ابھی آپ کو 20 جنوری سے پہلے پہلے نا بتا دیں گے، اور پاسبلٹی ہے کہ ویسے ہی بتانے کی ضرورت ہی نہ رہے، آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے کہ اب نہیں ہوں گے۔ الیکشن فائنل ہے کہ 20 تاریخ تک فائنل ہو جائے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں، 20 سے 25 تک، 20 سے 25 کے درمیان پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ کافی امید ہے۔ اچھا سر، الیکشن تو چلیں، اگر آگے ڈیلے ہو جاتے ہیں، جتنا بھی ڈیلے ہوں گے، تو اس کے بعد خان صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر آ کر کچھ پارٹی کے لیے کچھ کریں؟ ہاں جی، ڈیفینیٹلی اپریل 2024 کے بعد خان صاحب زبردست پوزیشن پہ ہوں گے، جب ایسے لگے گا لوگوں کو کہ سلوشن جو ہے صرف عمران خان ہے، سب کو لگے گا، چرند پرند سب کو۔ تو سر اب جون صاحب گوہر صاحب جون صاحب قیادت کر رہے ہیں، وکلا کے ہاتھ میں قیادت ہے، تو دیکھتے ہیں کہ پارٹی کو اس ٹائم پہ وہ اس میں کام کر دکھائے گی۔ ہاں جی، یہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے مقصد میں تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے میدان خالی نہیں چھوڑنا ان لوگوں کے لیے تاکہ یہ بڑے آرام سے کوئی بھی سکون سے حکومت بغیر خرچوں کے بنوا کے بٹھا دیں، تو وہ ٹف ٹائم کے لیے یہ سب ہو رہا ہے، تو اس میں تو کافی حد تک وہ کامیاب ہوں گے بھی صحیح، اور نظر بھی آ رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے جب جیسے ہی ان کی کامیابی کا یقین ہوگا مخالف پارٹی کو الیکشن ہونا ہی نہیں۔ تو نون لیگ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ، دیکھیں نون لیگ بس اپنی ساری آج تک کی کرائی سیاست پہ پانی پھیر لیے، اور جو ان کا بیانیہ اتنے سالوں سے رہا، مجھے کیوں نکالا کائنڈ آف، جو ہے آج خود ہی اس کے ٹریپ میں پھنس کے، اور سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کیسے آ رہے ہیں، پاور پالیٹکس کر رہے ہیں،
نظریے کی سیاست سے جدا ہو گئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آگے کوئی پرفارم کر پائے گی نون لیگ۔ سر میاں صاحب کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے؟ میاں صاحب کا ٹائم تو 2024 کا اچھا ہے، اگر جیسا بھی پلانڈ ایک الیکشن ہے اگر ہو جائے تو یہ وزیر اعظم بن بھی سکتے ہیں، اور اس دفعہ حساب بھی لے لیں گے، اور لیکن یہ ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی ناراض ہو جائیں۔ ناراض ہو جائیں کس سے؟ بس جس سے بھی ناراض ہونا ہے، جس سے راضی ہوئے تو انہی سے ناراض ہو جائیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں میں سے کس کا ذائچہ بہتر ہے؟ میاں صاحب کا بہتر ہے، نواز شریف صاحب کی اس ٹائم ساری ہوائیں چیزیں بہتر ہیں، بس دماغی طور پہ تھوڑے سے اپسیٹ ہو سکتے ہیں، باقی اوور آل ہی از گڈ، اور ٹائم بھی اچھا 2024 کا ان کے لیے، اور اگر آ گئے تو حساب کتاب بھی لیں گے۔ تو سر عوام میں کیوں نہیں آ رہے؟ عوام میں تو کیونکہ ایک آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو کھچڑی پکی ہوئی تھی اس کے اندر تو سیم ٹائم پہ ان کو گرین سگنل دیا گیا، سیم ٹائم پہ استحکام کو بھی اڈے پہ لگا دیا سواریاں اٹھانے، سیم ٹائم پہ جو ہے ادھر پرویز خٹک کو لگا دیا، ٹھیک ہے جی، ہر طرف مطلب وہ علیحدہ علیحدہ گاڑیاں، تو پھر آپ کو پتہ ہے جو بھی یہ اڈے پہ گاڑی لگتی ہے تو اس کا ایک ٹائم اس کو دیا جاتا ہے، تو وہ اگر اس کے ٹائم میں سے کسی اور کو ٹائم دیا جائے تو وہ پھر معاملہ نہیں چلتا، تو یہ تو ان کا جو ہے نا وہی ہے۔ نواز شریف صاحب کا تو ایشو یہ ہے کہ وہ جو میجورٹی چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں وزیر اعظم تھا، جتنی میری اس وقت سیٹیں تھیں مجھے جو اس وقت جو اتارا تھا نا، بس کسی طریقے یہ جو درمیانی سال ہے نا یہ غائب، واپس مجھے وزیر اعظم اتنی ہی سیٹیں دے کے بٹھا دوں، وہ ایسے ممکن نہیں ہے اب۔ تو وہ تو اب ظاہری بات ہے کہ اب ایسے تو واقعی ممکن نہیں ہے۔ اچھا سر، اگر یہ حکومت بن جاتی ہے نواز شریف صاحب کی، شیروانی تیار ہے ان کی، تو کتنا عرصہ یہ حکومت چل سکے گی؟ نہیں ایسے بن بھی جاتی ہے، پہلے تو بننی نہیں ہے، اگر بن جاتی ہے تو پھر بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں، ہم ویسے ہی ایک بہت بڑے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں جو خطے کو جنگوں میں دھکیل رہا ہے، اور اب ہمارے فوکس جو ہے نا بدلنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو جو ہے نا بڑا ٹائم دیا قدرت نے کچھ ٹھیک کرنے کا، لیکن نہیں ہوا، لیکن اب جس سائڈ پہ جس سمت میں یہ خطہ جا رہا ہے تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ ترجیحات ہماری بدل جائیں گی، اور ان کا کوئی خاص اسکوپ نہیں ہے۔ ان کا کوئی خاص اسکوپ نہیں ہے۔ سر عوام جو سی ہے نا وہ بڑی اس ٹائم نا کیا کہتے ہیں ہائپر ہوئی ہے کہ جی جب بھی کوئی کمپین کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے لیے اچھے وہ نہیں ہوتے، کبھی کہیں پہ لڑائی جھگڑا بھی سننے کو مل رہے ہیں، تو جیسے مریم نے ابھی ایک جلسہ کیا شادرہ میں، تو اس میں 500 سے بندہ تقریباً کہتے ہیں کہ جی اتنا ہی بندہ تھا، تو ان کو رسپانس بالکل نہیں آ رہا، پھر بھی یہ حکومت بنانے میں لگے ہیں۔ کہاں بنانے میں لگے ہوں؟ کون سی سیٹیں انہوں نے جو ہے تقسیم کر دی ہیں؟ کوئی سیٹ ابھی تک فائنل ہوئی ہے ان کی؟ ابھی تک تو کوئی نہیں، ہر جگہ ہاتھ پیر تو مار رہے ہیں نا۔ نہیں لیکن ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اب ان کو کیا مسئلہ ہے؟ جیل میں قید میں کیا ان کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں اب تک ٹکٹیں تقسیم ہوئی؟ یہ تو بڑی تجربے کار پارٹی ہے اور بڑی منجھی ہوئی پارٹی ہے، تو اب کیا موت پڑی ہے؟ کیوں نہیں ٹکٹیں تقسیم ہو رہی؟ کیونکہ اصل ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو سارا کھچڑی پک گئی ہے، کرنے کی کوشش تھی، دعوے تھے وہ، اور یہ خود ماشاءاللہ سمجھدار تھے، منجے ہوئے بزنس مین تھے، اور یہ منجے ہوئے وہ تھے، تین بات سیاستدان بھی تھے، بزنس بھی سمجھتے تھے، تو ملازموں کی باتوں میں آ گئے۔ ملازم تو کچھ سال کے لیے ملازم ہوتا ہے، اس نے گھر چلے جانا ہوتا ہے، اور اس کی اپروچ بھی اتنی ہوتی ہے، اس کا دماغ بھی اتنا کی ہوتا ہے، اور اس کو تو ٹریننگ ہی اتنے کی دماغ کو چلانے کی ملی ہوتی ہے، تو یہ ملازموں کی باتوں میں آئے ہیں تو بس اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو وہ اب یہ کب تک بھگتتے نظر آ رہے ہیں؟ بس اب زندگی بار بار موقع تھوڑی دے گی، بس جو دینا تھا دے دیا۔ ایک سیاسی لیڈر کی موت اور زندگی عوام طے کرتے ہیں، عوامی پذیرائی اس کی زندگی کو امر کر دیتی ہے، اور عوام کی نظروں میں گر جانا اس کی موت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو اب اپنی جو ہے نا اپ کمنگ ٹائم میں حالات لکیلی ان لکیلی چلے ہی ایسے گئے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے بھائی نے جو ہے ان کی سیاست کو دفن کر دیا۔ شہباز شریف نے؟ جی، یہ جو صحرا پاکستان کی جمہوریت کا لے سکتے تھے، اس کو مستحکم کرنے کا،
یا اس کو 3 بار کا وزیر اعظم، اتنا پروفائل، اتنا ہائی فائی پرسن، اور اس کو پھر یہ اپرچونٹی، تو وہ جو ہے وہ کر سکتے تھے مطلب کچھ، لیکن بھائی نے جو ہے نا وہ نیا ڈبو دی، کیونکہ بھائی نے تو ہاتھ کاٹ کے ساری ایون کہ بیوروکریسی کے ٹرانسفرز تک پرلوں کے ہاتھ میں دے دیے، تو بس پھر اب ملک پہ کس نے انہوں نے چلا کے کیا کرنا ہے؟ نہ ان کے ڈی سی سنے گا، نہ اے سی، آ بھی جائیں حکومت میں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تو بہت پہلے سب کچھ ہو چکا ہے. اب تو ایویں بیٹی کے لیے یا بیٹی کے ترلوں کی خاطر پھری جا رہے ہیں ایسے، وہ ری کرتے اور کوئی چکر نہیں ہے. بھائی نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اور اب جیسے کہتے ہیں نا غصے سے یہ خود ہی کہیں کہ چلو پھر جان چھوڑو، مطلب جیسے کہتے ہیں جاؤ پھر جو کرنا کرو کائنڈ آف، اس طرح کی کوئی سچویشن بلڈ ہونے کے بھی چانسز بھرپور ہیں. لیکن شاید بیٹی کے محبت یا بیٹی کی اصرار پہ ان کو یہ سب کرنا پڑ رہا ہے کہ میں کچھ عرصہ رکوں اور بیٹی کو کوئی پلانٹ کر دوں اور پھر سائڈ پہ ہو جاؤں، یا اس طرح سے کچھ. سر وہ دوسری طرف حمزہ بھی ہے ان کا بیٹا، تو وہ آگے سیاست میں کیا کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں حمزہ کا تو نہیں آج سچ. مریم صاحبہ کا تو پھر کوئی پروفائل ہے کہ پاسبلٹی ہے. حمزہ صاحب کا تو ایسی بس یہ ہے کہ یہ ان کو بس موقع جب بھی ملے ہیں انہوں نے ان کو، جیسے ان کو سی ایم بنا دیا تو کر دیا، تو کچھ بھی نہیں ہونا آگے. آگے حالات ہی کسی اور طرف جا رہے ہیں ہمارے، یہ کہانی رہنی نہیں ہے ہماری. کس طرف جا رہے ہیں؟ مطلب پورا خطہ انریسٹ میں جا رہا ہے، ساری چیزیں بدل رہی ہیں، تو اب ان لوگوں کی تھوڑی، اب تو عوامی نمائندے چاہیے ہوں گے، ٹرو عوامی لوگ چاہیے ہوں گے جو جن کی آواز سنیں اور اس پہ ان کی گرپ بھی ہو. بہت شکریہ سر. سر کا یہی کہنا ہے کہ جی اب 20 سے 25 کے درمیان آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جی الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے. پاسبلٹی تو یہی ہے کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے. خان صاحب اپریل 2024 میں ایک بہت زبردست بوسٹ آپ دیکھیں گے، اور آگے سیاست میں کیا کچھ ہوتا ہے اسی طرح دیکھتے رہیے. بہت شکریہ. سلام پاکستان.